بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز نیو ماڈل پیپر اسلامیات لازمی جماعت نہم، اس کو ہم پڑھیں گے تمام گروپس کے لیے۔ 14 اپریل 2022 کو یہ بورڈ آفس کی طرف سے آیا ہے۔ اس سے پہلے 23 نومبر کو بھی اسلامیات کا ماڈل پیپر آیا تھا۔ دونوں سیم ہی ہیں، لیکن یہ 40% MCQs، 40% شارٹ کوشچن آنسر اور 20% لانگ کوشچن آنسر والا پیپر ہے۔ تھوڑا بہت فرق ہے، بظاہر زیادہ کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ پیپر شروع ہونے والے ہیں، پڑھنا تو ہے ہی ہے۔ یہ گیس پیپر بھی ہے، اس میں ہم بتائیں گے آپ کو کون کون سی آیات یاد کرنی ہیں، کون سی احادیث یاد کرنی ہیں، شارٹ کوشچن آنسر کون سے یاد کرنے ہیں، لانگ کون سے یاد کرنے ہیں، اس کے بارے میں بھی سمجھائیں گے۔ اور اگر آخر تک سنیں گے تو بہت سی مفید باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی۔ امید کی جا سکتی ہے کہ 75 میں سے 70 مارکس آپ کے اسلامیات میں آ جائیں۔ اس لیے کوشش کیجیے گا شروع سے آخر تک۔ جیسے آپ کا ایک پیریڈ جو ہے وہ اکثر 45 منٹس کا ہوتا ہے، تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ایک پیریڈ سے کم میں ہی ہم آج کا لیکچر پورا کر سکیں، تاکہ آپ کو واضح طور پر سمجھا سکیں۔ اس لیے آپ لوگوں سے التماس ہے کہ شروع سے آخر تک سکپ نہیں کیجیے گا، شروع سے آخر تک سنیے گا۔ انشاءاللہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے کارآمد ہوگی اور اچھے نمبر لینے کے بھی ذریعہ بنے گی۔ اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ اس کی بہت سی ویڈیو ہم یوٹیوب پہ اپلوڈ کر چکے ہیں۔ جیسے ایک ماڈل پیپر جو آیا تھا، اس کو اگر آپ دیکھیں، اس میں بھی تمام چیزیں وہی چیزیں جو بھی اس میں آئی ہیں وضاحت سے بیان کی ہیں، تو اس کو بھی یوٹیوب پہ دیکھا جا سکتا ہے اور اس سے بھی آپ مستفید ہو سکتے ہیں۔ اکثر نے الحمدللہ اس کو دیکھا ہوگا، لیکن کچھ ایسے ہیں جنہوں نے نہیں دیکھا، وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یوٹیوب پہ الحمدللہ پوری بک ہی اس کے تمام لیکچرز موجود ہیں۔ تقریباً 42 جو ہے اس میں لیکچرز موجود ہیں۔ اس میں قرآنی منتخب آیات، منتخب احادیث جتنی بھی تھیں، سب کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ حدیث اور سنت میں فرق، منتخب آیات 16 سے 20، 6 سے 10، سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت، منتخب آیات 11 سے 15، یعنی جتنی بھی آیات 1 سے 20 تک ہیں، اور ایسی احادیث 1 سے 5، 6 سے 10، 11 سے 15، 5 کر کے 25 جو ہیں وہ اس میں بیان کی گئی ہیں۔ ایسے ہی ایک چیپٹر ہے دعوت تبلیغ، تو دعوت تبلیغ کا بھی اس میں لیکچر ہے، اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اور جتنے بھی لیکچر ہیں، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں کربلا کا واقعہ ہے، عقیدہ رسالت، عبادت کی اہمیت، جہاد اور مناقب اہل بیت، خصائل و شمائل۔ ماڈل پیپر جو آیا تھا اس میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، ہجرت و مدینہ۔ اس کے علاوہ MCQs جو بہت ہی امپورٹنٹ MCQs ہیں چیپٹر وائز، اس میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ احترام انسانیت، سیرت طیبہ کے بارے میں، مناقب اہل بیت، علم کی اہمیت اور فضیلت، اسلام میں خاندان کی اہمیت، مناقب صحابہ رضی اللہ عنہم و عشرہ مبشرہ، عدل اجتماعی، عفت و حیا۔ یوں سننے کے تقریباً 41 اس میں لیکچرز موجود ہیں، اور یہ سب کے سب آپ کے لیے مستفید ہوں گے۔ اس لیے پلے لسٹ میں جا کر آپ
ان سب کو دیکھیں، پڑھیں، سمجھیں، کیونکہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس میں ہیڈنگس زیادہ لکھنی ہوتی ہیں، اور اس ہمارے جو ہے لیکچرز میں ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ہیڈنگس ہوں۔ اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ 40% جو ہے وہ ایم سی کیوز ہے۔ ابھی آپ کو ہم نے بتایا ہے کہ ایم سی کیوز جو آپ نے یاد کرنی ہیں، ایک تو جو پچھلے ماڈل پیپر آیا تھا اس میں بھی جو ایم سی کیوز وغیرہ تھی یہ اس ماڈل پیپر میں ہم نے سمجھائی تھی، اس میں سے آپ لوگ جو ہے یاد کر سکتے ہیں۔ اس میں تو 15 ایم سی کیوز ہیں، لیکن بورڈ کے پیپر میں وہ 30 ایم سی کیوز آئیں گی۔ اب ایم سی کیوز کو یاد کرنے کے لیے بہت اچھے انداز میں ہم نے اس میں سمجھایا بھی ہے، ایک پورا ہمارا جو نا ایک لیکچر ہے یہ۔ اس میں تقریباً 122 ایم سی کیوز ہے جو 2022 کے امتحان میں آ سکتی ہیں۔ اس کی ویڈیو مکمل ہم نے بنائی ہے اور اس کے آنسر بھی دیے گئے ہیں۔ کچھ ایسے بھی اس میں ہیں جو بک میں نہیں ہیں، بک سے ہٹ کر ہیں، جس کے آنے کی چانسز ہیں۔ اس کی بھی تیاری آپ کر سکتے ہیں۔ اس کا بھی لیکچر موجود ہے، اور انشاءاللہ ڈسکرپشن میں اس کا لنک جو ہے ہم دے دیں گے تاکہ آپ کو یاد کرنے میں، سمجھنے میں آسانی ہو۔ اس کے بعد جو 23 نومبر کو ماڈل پیپر آیا تھا، اس میں ہم اگر دیکھیں، اس میں بھی حصہ بے میں یہ بات پوچھی گئی تھی کہ کسی دو کا ترجمہ و تشریح کریں، قرآن آیات میں سے دو، لیکن اب جو ہے وہ دو نہیں ہیں بلکہ ایک ہے۔ اس میں 4 جو ہے دی گئی تھی قرآن آیات ابھی، لیکن اس مرتبہ بورڈ کے پیپر میں 3 قرآن آیات ہوں گی، اور 3 قرآن آیات میں سے ایک کا جو ہے ترجمہ کرنا ہوگا۔ بہت ہی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ حالانکہ یہ جو 3 ہیں بتائی گئی ہیں، یہ اسی کی ہیں جو پچھلے ماڈل پیپر میں آئی تھی، سیم وہی ہیں۔ اس میں کوئی پہلی جو ہے وہ آیت نمبر 17، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ اس کا ترجمہ و تشریح ہم نے اس ماڈل پیپر میں بتایا تھا، اور بک میں پیج نمبر 36 میں اگر آپ دیکھیں تو موجود ہے۔ اس کے بعد اگلی جو آیت ہے، لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ إِلَى آخِرِهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ یہ جو آیت ہے یہ پیج نمبر 9 میں، اور آیت نمبر 1 ہے، یہ آیت نمبر 1 پیج نمبر 9۔ اس کے بعد جو تیسری ہے، ان الذين يأكلون اموال اليتامى، یہ آیت نمبر 10 ہے، اور آپ کی بک میں پیج نمبر 22 میں ہے۔ یہی تینوں قرآن آیات پچھلے ماڈل پیپر میں بھی آئی تھیں۔ اگر آپ یہ دیکھیں، پچھلے ماڈل پیپر میں یہی قرآن آیات آئی تھی، والذی ارسل رسولہ، یہ لیس البر، ایک یہ، اور نمبر 4 والی بھی آئی تھی، لیکن نمبر 3 والی جو ہے، جو کہ آیت نمبر 22 ہے، وہ پچھلی مرتبہ نہیں آئی، اس مرتبہ نہیں آئی، پچھلی مرتبہ آئی تھی، کیونکہ پچھلی مرتبہ 2 قرآن آیات کے ترجمے لکھنے تھے، لیکن اس مرتبہ آپ کو 3 میں سے ایک قرآن آیت کا ترجمہ اور تشریح کرنی ہے۔ بک میں بہت اچھے انداز میں لکھی ہوئی ہے، بک میں سے یاد کر سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ جیسے میری ویڈیو ہے، ایسے مکمل نوٹس ہیں، اس میں مکمل جو ہے بک ہے، اس میں بہت اچھے انداز میں بیان کی گئی ہے۔ اس میں چیپٹر وائز جو ہے
قرآن آیت پہ اگر یاد کرنا چاہتے ہیں، قرآن آیات اور احادیث سب چیزیں موجود ہیں اس میں، اور بہت اچھے انداز میں اس کا قرآن کا ترجمہ، آیات کے ترجمے اور احادیث وغیرہ موجود ہیں اس میں۔ آیت نمبر 1 ترجمہ تشریح، ایسے آیت نمبر 2 اس کا ترجمہ کیا ہے، تشریح کیا ہے۔ آیت نمبر 3 تمام آیات کے ترجمے اور تشریح موجود ہیں۔ اب آپ نے یاد کون کون سی کرنی ہے اپنے پاس لکھ لیجئے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ، کیونکہ 3 میں سے آپ کو ایک کرنی ہے، شروع میں سے تو لازمی 3 میں سے ایک آنے کے چانسز ہیں، تو آپ آیت نمبر لکھ لیجئے، ان کو یاد تو سب ہی کیجئے، لیکن تقریباً 6-7 ایسی آیات ہیں اللہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ انہی میں سے انشاءاللہ پیپر میں آئے گا، تو اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر لیجئے۔ آیت نمبر 1 بہت امپورٹنٹ ہے، 2 3 11 13 17 اور 20۔ ایک مرتبہ پھر بولتا ہوں، 1 2 3 11 13 17 اور 20۔ اس کے بعد احادیث میں سے، اب احادیث کون کون سی یاد کرنی ہیں اور پیپر میں کون کون سی آ چکی ہیں۔ آیات تو جو ہے پیپر میں 20 ہیں، قرآن آیات ہمارے جو نصاب میں شامل ہیں وہ 20 ہیں۔ اس کے بعد احادیث شروع ہوتی ہیں، احادیث 25 ہیں، یہاں پہ احادیث کا ترجمہ اور تشریح۔ اب اس کو دیکھتے ہیں کہ ماڈل پیپر میں کون کون سی احادیث آئی تھی۔ بیٹا 23 نومبر کو جو احادیث آئی تھی اس میں بتایا گیا تھا کہ 2 کا ترجمہ کریں، لیکن اب جو ہے وہ 1 کا ترجمہ کرنا ہے۔ پچھلی مرتبہ 4 جو ہیں وہ آئی تھی، ان 4 میں سے صرف اور صرف 2 کے ترجمے کرنے تھے، وہی 4 دوبارہ دی گئی ہیں۔ ان 4 میں سے 3 جو ہے، 3 شروع میں جو 3 ہیں، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل ایمانا، یہ آپ کی حدیث نمبر، اور یہ بھی آ چکی ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور یہ بھی آئی ہے للمسلم علی المسلم ست بالمعروف۔ ابھی اس کو ہم دیکھتے ہیں، اس میں اگر آپ دیکھیں، اس میں صرف 1 کا ترجمہ کرنا ہے۔ پچھلے ماڈل پیپر میں 2 کا ترجمہ کرنا تھا، اس میں صرف 1 کا۔ نمبر 1 جو ہے وہ حدیث نمبر 3، اور اگر آپ پیج میں دیکھیں، پیج نمبر 52 میں اس کا ترجمہ لکھا ہے، بہت ہی آسان ہے، اور اس میں اس کی بہت ہی اچھے انداز میں تشریح بھی کی ہے۔ من احب للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، وابغض للہ، اور اللہ کے لیے بغض رکھا، واعطى للہ، اور اللہ کے لیے عطا کیا، ومنع للہ، اور اللہ کے لیے روکا، فقد استکمل ایمانا، تو اس کا ایمان مکمل ہوا۔ اس کے بعد من صام رمضان، اچھا ابھی اس کا جو ہے ترجمہ تو یاد ہو گیا، ترجمہ یاد کرنا ہوتا ہے، پھر تشریح۔ اب تشریح جو ہے اس میں ہم نے کیا لکھنا ہے، یہ حدیث نمبر 3 ہے، ترجمہ لکھنے کے بعد تشریح لکھنی ہے، بک میں بھی لکھی ہوئی ہے، اور اس میں بہت اچھے انداز میں لکھنا ہوتا ہے کہ تکمیل ایمان کے 4 اصول ہیں۔ انسان کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے، کسی سے بغض رکھے تو محض اللہ کے لیے، اور کسی کو کچھ عطا کرے اللہ کے لیے، اگر عطا کرنے سے روک رہا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 2، حدیث نمبر 2 جو ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور
احتساب ثواب کی نیت سے. غفر لہ ما تقدم من ذنبی، تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو سکتے ہیں، ہو جائیں گے. یہ حدیث نمبر 8 ہے. اگر آپ بک میں دیکھیں تو پیج نمبر 58 میں، پیج نمبر 58 میں حدیث نمبر 8. اس کی تشریح میں کیا لکھیں گے؟ حدیث نمبر 8 یہ ہے. تشریح میں وہی بات کہ روزہ ایک تو کب فرض ہوا، کتنی جو ہے نا شریعت میں اس کے بارے میں کب سے روزہ شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، یہ تمام بہت ہی آسان اس کی تشریح ہے، اس کو یاد کر لیجیے گا. اس کے بعد حدیث نمبر 3، للمسلم علی المسلم، مسلمان کے مسلمان پر ست بالمعروف، 6 حق ہیں. کون کون سا؟ یسلم علیہ اذا لقیہ، جب ملاقات ہو تو سلام کرے، یعنی کہ سلام کرنا. وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ، اگر وہ دعوت کر رہا ہے کھانے کی یا کسی چیز کی بھی تو وہ قبول کرے. وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ، اور جب اس کو چھینک آئے تو چھینک کا جواب دے. چھینک آ گئی، الحمدللہ کہا، اب اس کا کام ہے یرحمک اللہ. وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ، اور جب وہ مریض ہو، بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے. اگلا کیا ہے؟ وَيَتْبَعُ جَنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ، ہاں جب وہ موت اس کو ہو جائے، مر جائے تو اس کی جنازے کی اتباع کرے، یعنی جنازے میں جائے. وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، جو اپنے نفس کے لیے پسند کر رہا ہے وہی اس کے لیے پسند کرے، اپنے بھائی کے لیے، مسلمان بھائی کے لیے. یہ حدیث جو ہے حدیث نمبر 17 آپ کی بک میں پیج نمبر 66 میں ہے. حدیث نمبر 17 بک میں جو ہے 25 احادیث ہیں، یہ حدیث نمبر 17 ہے. اب اس میں تشریح میں کیا لکھیں گے؟ تشریح میں بہت اچھے انداز میں ہیڈنگز دے کر، نمبر 1 کیا ہے؟ سلام، ہیڈنگز دی آپ نے اور سلام کے بارے میں لکھ دیا. نمبر 2 دعوت قبول کرنا، ہیڈنگ دے دی، اس کے بارے میں تھوڑا سا لکھنا. نمبر 3 خیر خواہی کرنا، چھینک پر الحمدللہ کہنا، بیمار پرسی کرنا، جنازے کے ساتھ جانا، یہ تمام چیزیں شامل ہیں. اس کے بعد اب یاد کون کون سی کرنی ہے اس کو ذرا سن لیجئے. ایک تو حدیث نمبر 1 آنے کے چانسز ہیں، اپنے پاس لکھ لیجئے. حدیث نمبر 1، حدیث نمبر 2، حدیث نمبر 3، حدیث نمبر 4، حدیث نمبر 7، 8، 16، 17 اور 22. حدیث نمبر 22 یہ ہے جو پچھلے ماڈل پیپر میں آئی ہے، اس کی بھی آنے کی چانسز ہیں. ویسے تو یاد سب ہی کریں، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے وقت کم ہے، مکمل یاد نہیں کی جا سکتی، تو ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امید ہے کہ انشاءاللہ پیپر میں 3 آئیں گی اور 3 میں سے کرنی ایک ہی ہے. تو یہ جو بتائی گئی ہیں ان میں سے انشاءاللہ اللہ نے چاہا، انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اس میں سے ایک آئے گی انشاءاللہ. دوبارہ سن لیجیے. حدیث نمبر 1، 2، 3، 4، 7، 8، 16، 17 اور 22. اب اس کے بعد بورڈ کے پیپر میں جو شارٹ کوسچن آنسر پچھلی مرتبہ آئے تھے 23 نومبر کو، سیم وہی سب ہیں. اس میں بھی کہا گیا تھا کہ 6 سوالات کے جوابات دیجیے، اور ابھی بھی جو ہے نا ایسے ہی ہے، 6 سوالات کے جوابات دینے ہیں. اس میں دیکھیں یہ پچھلا ماڈل پیپر ہے اور ابھی جو ماڈل پیپر ہے وہ یہ ہے. اس میں بھی یہی چیز ہے سیم، 6 سوالات کرنے ہیں. پہلے مناقب کے بارے میں، مناقب کے معنی کیا ہیں، خصائل، تمام سیم وہی چیزیں ہیں، کوئی اس میں فرق نہیں کیا گیا. اب اس کو لکھنا کیسے ہے؟ ایک بات تو یہ بھی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے مناقب کے بارے میں لکھنا کیسے ہے. اکثر بچے جو ہے نا وہ یہ کرتے ہیں، غالباً جو ہے اس میں ہیڈنگز نہیں دے رہے ہوتے، حالانکہ ہیڈنگز دینا بہت ضروری ہے.
دو چیزیں پوچھ رہے ہیں صحیح معنی میں، مناقب کے معنی کیا ہیں اور مناقب کا مفہوم کیا ہے۔ اب بہت اچھے انداز میں اس کو لکھا جائے کہ مناقب کے معنی کیا ہیں اور مناقب کے مفہوم کیا ہے۔ اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ مناقب ہمارے پاس مناقب یہ آگے مناقب کے بارے میں، مناقب اہل بیت، دو چیزیں پوچھ رہے ہیں، مناقب کے معنی کیا ہیں، مناقب کی آپ نے اس طرح ہیڈنگ بنانی ہے، مناقب کے معنی، دو چیزیں پوچھ رہے ہیں، معنی پوچھ رہے ہیں، مفہوم۔ مناقب عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا واحد منقبہ ہے، جس کے معنی تعریف، اچھے کام، خوبیاں اور فضائل کے آتے ہیں۔ دوسری ہیڈنگ بنائیں گے، مفہوم پوچھ رہے ہیں، مناقب کا مفہوم۔ اصطلاح میں کسی مشہور شخصیت کے کارناموں اور فضائل کو منقبت کہتے ہیں، منقبہ، چاہے وہ نثر میں ہو یا نظم میں، یہ سب منظومات میں سے یا جیسا مضمون کی شکل میں ہوتا ہے نثر، اس میں ہو۔ اہل بیت، بزرگان دین اور صحابہ کرام کی ثنا، تعریف، اوصاف اور تعریفوں کو، ان کی تعریف وغیرہ کرنے کو مناقب کہتے ہیں۔ یہ سوال ہے بہت ہی آسان۔ اس کے بعد اگلا جو سوال آیا ہے، خصائل اور شمائل سے کیا مراد ہے؟ خصائل اور شمائل، دو چیزیں پوچھیں، خصائل کیا ہے اور شمائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مراد ہے۔ اس کو بہت اچھے انداز میں آپ کو لکھنا ہوگا، تھوڑا سا سن لیجئے۔ یہ ہے خصائل اور شمائل۔ خصائل کی ایڈنگ دیکھیں کہ عربی کا یہ لفظ ہے، خصلہ سے ماخوذ ہے، خصلہ، خصلت، جس کی میں نے عادت، جبکہ شمائل جو ہے شمائل شمیلہ کی جمع ہیں۔ خصائل اور شمائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد رسول اللہ علیہ وسلم کی جو ظاہری خوبیاں ہیں اور باطنی خصائل اور عمدہ عادات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شب و روز کی زندگی، جیسے اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، سونا، جاگنا، یہ تمام چیزیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کس طرح آپ جاگتے تھے، سونے کا کیا طریقہ تھا، کھاتے کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے کیسے تھے، اٹھتے کیسے تھے، اور مزاج معاشرت، لباس کیسے پہنا کرتے تھے، اور اخلاق پاکیزہ، خصوصیات، خوبیاں، اوصاف، بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اہل خانہ سے برتاؤ اور لوگوں کے ساتھ کیا میل جول تھا، کیسے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری صورت اور سیرت حلیہ مبارکہ اور جسمانی بناوٹ، ان سب چیزوں کو جو ہے خصائل اور شمائل میں شمار کیا جائے گا، اس میں بہتر انداز میں لکھا جائے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے غزوہ بدر۔ غزوہ بدر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں جو پچھلے دفعہ ماڈل پیپر میں آیا تھا، سیم وہی آیا ہے۔ غزوہ بدر کب ہوا اور کیوں ہوا؟ بہت ہی آسان ہے، سوال پوچھ رہے ہیں کب ہوا اور کیوں ہوا، اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ بہتر انداز میں اس کا جواب دیں۔ ہمارے پاس یہ نوٹس میں 68 ہے، کوشچن نمبر 68 یہ آ گیا۔ بہت ہی اچھے انداز میں آپ نے لکھنا ہے۔ دیکھیں غزوہ بدر جو ہے وہ تو 17 رمضان سن 2 ہجری بمطابق 13 مارچ 624 کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں، مسلمانوں اور ابو جہل کی قیادت میں، مکہ کے قبیلے قریش اور دیگر عربوں کے درمیان میں، مدینہ میں جنوب مغرب میں بدر نامی مقام پر ہوا ہے۔ بدر ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پہ ہوئی ہے۔ مسلمان کتنے تھے اس میں؟ 313 پیادہ فوج اور گھوڑ سوار اور فوج، 2 گھوڑے تھے ان کے پاس اور 70 اونٹ، 70 اونٹ، 2 گھوڑے اور 313 جو ہے نا وہ افراد تھے، جس میں کچھ پیدل بھی تھے اور کچھ گھوڑے پر بھی تھے، لیکن گھوڑے بھی تو 2 ہیں اور اونٹ جو ہے وہ 70 ہیں۔ اب کفار کتنے ہیں؟ بظاہر جو ہے کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 1000، تقریباً 950 جو ہے تھے، اور ان کے پاس 100 گھوڑے تھے۔ دیکھو مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے اور ان کے پاس 100 گھوڑے، مسلمانوں کے پاس 70 اونٹ
اور کفار کے پاس 170 اونٹ. مسلمان 14 شہید ہوئے تھے اس میں، اور کفار میں سے 70 مقتول ہوئے تھے، قتل ہوئے تھے، اور 70 جو ہے وہ قیدی. کب اور کیوں ہوا، وجہ کیا بنی، اسباب کیا ہیں؟ اب اسباب کی ہیڈنگ بنانی ہے تو اس میں لکھنا ہے ابو سفیان کا قافلہ. یہ ملک شام کی سے تجارت کر کے واپس آ رہا تھا. ابو سفیان کو خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں یہ قافلہ، مسلمانوں کا جو قافلہ ہے، راستے میں ہی لوٹ نہ لیا جائے، نہیں مسلمان نہ لوٹ لیں. چنانچہ اس نے ایک ایلچی کو بھیج کر، ایک آدمی کو بھیج کر مکہ سے امداد منگوائی، مدد طلب کروائی. کہ ابو جہل کو کہا کہ بندے بھیجیں، ایسے نہ ہو کہ وہ جو سامان آ رہا ہے، سامان تجارت، وہ اگر مجھے خطرہ ہے، اگر وہ لٹ گیا تو اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں گا، اس لیے میری مدد کے لیے کچھ افراد بھیجیے. اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح دی تھی، اور دنیا نے دیکھ لیا، پھر اس طرح لڑائی ہوئی، اور دنیا نے دیکھ لیا کہ فتح و شکست میں مادی قوت سے زیادہ روحانی قوت کا دخل ہے، روحانی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اگلا سوال کون سا ہے. اگلا سوال جو اس میں دیا گیا ہے وہ ہے دعوت تبلیغ کے کوئی 3 مقاصد. مقصد کیا ہیں؟ دعوت کسے کہتے ہیں، تبلیغ کسے کہتے ہیں، اس کے 3 مقصد کیا ہیں، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے. دعوت تبلیغ، یہ ہمارے پاس کوشچن نمبر 65 ہے. یہ ہے دعوت تبلیغ. دعوت تبلیغ جو ہے اس کے مقاصد، 3 مقاصد پوچھ رہے ہیں. اصل میں 3 جو اس کے مقصد ہیں، ایک ہے دعوت، لوگوں کو دعوت دینا، دعوت الی اللہ، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا، یہ ہے دعوت. اور دوسرا مقصد کیا ہے؟ تعلیم و تربیت کرنا لوگوں کی، اور تزکیہ نفس، ان کی نفس کو پاک کرنا. اس میں بہت اچھے انداز میں لکھا ہوا ہے، اور قرآنی آیت بھی ہے. ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی ہذہ سبیلی. اور قرآن مجید میں ارشاد ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. قرآنی آیات بھی لکھنی ہے، اور اس کے علاوہ یہ 3 مقاصد بھی بتانے ہیں، دعوت، تعلیم اور تزکیہ. یہ 3 مقصد ہے، اور اس میں جو ہے ان تینوں کی وضاحت بیان کی گئی ہے. اب یہ دیکھتے ہیں کہ اگلا سوال جو ہے ماڈل پیپر میں کون سا آیا ہے. اگلا سوال آیا ہے ازواج مطہرات میں سے 3 کے اسماء گرامی کے نام لکھنے، 3 کے نام بتانے ہیں. کوئی مشکل نہیں ہے اس میں، 3 کے نام بتائیں گے. ازواج مطہرات، منقب صحابہ رضی اللہ عنہ، خصائل و شمائل. اس میں جو ہے ازواج مطہرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں یہ ہے. امہات المؤمنین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو 3 کے نام جو ہے لکھنا ہے، اور تھوڑا سا بتانا بھی ان کے بارے میں، صرف نام ہی نہ لکھ دی جائیں. ایک ہے ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ. آپ کا نکاح جو ہے کب ہوا؟ جب حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی. نبوت کے 10ویں سال جن ان کی تو جن وفات ہوئی تھی. تھوڑا سا ان کے بارے میں لکھیں. ان کے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد انہی کے بطن سے تھی. یہ تھوڑا سا لکھنا ہے. اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح جو ہے وہ 11 نوی میں ہوا، اور ہجرت کے 7 مہینے بعد شوال 1 ہجری میں آپ کی رخصتی ہوئی. اور سب سے زیادہ فقیہ، علم رکھنے والی، نہایت بہادر اور دلیر. غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم صاف کیے، زخمیوں کو پانی پلایا،
اور آپ کا جو انتقال ہے 17 رمضان 57 ہجری کو ہوا، اور آپ رضی اللہ عنہ جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ اس کے بعد زینب رضی اللہ عنہ کے بارے میں 4 ہجری میں نکاح ہوا، رمضان 4 ہجری میں۔ انہیں ام المساکین کہا جاتا ہے کیونکہ وہ مسکینوں کو کھانا کھلاتی تھی۔ اس 3 کے بارے میں تھوڑا سا لکھ کر نام لکھنے ہیں اور تھوڑی سی وضاحت کرنی ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے ایمان کا مفہوم۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کے بارے میں تھوڑا سا سمجھنا ہے اس کو۔ ایمان کا مفہوم کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس کوشچن نمبر غالباً 48 ہے، یہ آ چکا ہے۔ ایمان کے بارے میں، عبادت کے بارے میں اور ایمان کے بارے میں۔ عقیدۃ توحید کا پہلا سوال ہی ہے ایمان۔ اصل میں ایمان کے 3 نمبر کا سوال ہوتا ہے، تو کوشش کریں کہ 3 ہیڈنگس بنا لیں۔ سب سے پہلے لکھیں گے ایمان کی لغوی معنی کیا ہیں۔ ایمان کے لغوی معنی، ایمان کی لفظی معنی ہوتے ہیں ماننا، یقین کرنا، تصدیق کرنا، اقرار کرنا۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ ہے ایمان۔ ایمانیات میں ہم پڑھتے ہیں، ایمان مفصل میں۔ اصطلاح میں کیسے کہتے ہیں؟ اصطلاح شریعت میں ایمان کا مطلب ہوتا ہے کہ اس حقیقت کو تسلیم کرنا اور ماننا کہ اللہ ایک ہیں، اس کو کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ ایمان کی کیفیات کے اعتبار سے تمام باطنی کیفیات اندر کی جو ہیں اور یقینات کو ایمان کہیں گے۔ اصل میں عبادات جو ہے وہ ظاہری کیفیات ہے، لیکن ایمان جو ہے وہ باطنی کیفیات، انسان کے اندر میں کیا ہے، کیونکہ ایمان نظر نہیں آتا۔ باطنی کیفیات اور یقینات، اس کا یقین کتنا پختہ ہے، اس کو ایمان کہیں گے۔ اس کے بعد اگلا جو سوال ہے، اس کو دیکھتے ہیں کہ کون سا سوال ہے۔ اگلا سوال ہے ختم نبوت کے متعلق قرآن و حدیث کی مبارکہ کہ ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے۔ اس میں رہنمائی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ عقیدہ توحید کے بعد عقیدہ رسالت ہے، اور عقیدہ رسالت میں ہی پوچھا جا رہا ہے ختم نبوت۔ یہ آپ نے سب سے پہلے ختم نبوت کا مفہوم بیان کرنا ہے۔ قرآن و سنت کی قطعی نصوص سے ثابت ہے، یہ بات پکی ہے کہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ نبوت کی آخری کڑی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخص کو منصب نبوت پر فائز نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی کی رہنمائی کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے جو سلسلہ جاری کیا تھا نبوت کا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا ہے۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب جو ہے ختم نبوت قرآن کی روشنی میں سورہ احزاب میں ہے، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبیین، ترجمہ لکھا ہوا ہے۔ اور ختم نبوت حدیث کی روشنی میں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، وانتم آخر الامہ کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اور تم آخری امت ہو۔ فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس کے بعد اگلا سوال کیا ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں تھوڑا سا۔ اگلا سوال جو پوچھا جا رہا ہے وہ یہ ہے، عبادت کی کوئی 3 تقاضے بتائیں۔ عبادت کے تقاضے، عبادت کے تقاضے، عبادت، کیونکہ بھی جو ہے عقائد ہی میں سے ہے عبادات۔ پہلے ہے ایمانیات، اور ایمانیات کے بعد جو ہے وہ ہے عبادات۔ تو عبادت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ عبادت کی لغوی معنی، اصطلاحی معنی معلوم ہونا چاہیے، لیکن یہاں پہ پوچھ رہے ہیں کہ عبادت کے تقاضے کیا ہیں۔ اس کو ذرا سن لیجیے، تقاضے ہیں۔ آپ نے ہیڈنگ بنانی عبادت کے تقاضے، تاکہ پتہ چل جائے کہ آپ کون سا سوال لکھ رہے ہیں۔ ہم سب کو مکمل اسلام میں داخل ہونا چاہیے، کیونکہ فرمایا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں سارے کے سارے داخل ہو جاؤ، مکمل داخل ہونا ہے۔ ایک تو تقاضا یہ ہے، اور تمام احکام ہم نے ماننے ہیں،
ماننے چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے، ایک تقاضا یہ بھی ہے. اور ایمان کا تقاضا ایک یہ بھی ہے عبادت کا کہ ہم حرام چیزوں کو چھوڑ دیں، حلال چیزوں کو اپنائیں. اور ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ تمام فرائض کو بجا لائیں، واجبات کو بجا لائیں اور زندگی کے ہر شعبے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، تبھی ہم عبادت کے تقاضوں کو پورا کر سکیں گے. یہ تمام تقاضے ہیں کہ یہ عبادت ہم سے کیا چاہ رہا ہے. اس کے بعد اگلی بات جو پوچھی جا رہی ہے وہ پوچھی جا رہی ہے کہ عشرہ مبشرہ کسے کہتے ہیں. یہ بھی نوٹس میں لکھا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. 10 ایسے صحابہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ہی دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی، عشرہ مبشرہ کے نام. اس کے بعد ہے وحی، چپکے سے دل میں بات ڈالنا، یا کسی انبیاء حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو انبیاء تک پہنچانے کو وحی کہتے ہیں. ہجرت کے جو ہے ایک جملہ لکھنا ہے، ہجرت دین کی خاطر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، دین کی خاطر وہاں پہ جو ہے اسلام پر چلنا مشکل ہو رہا ہو اور دین کی خاطر ایک جگہ سے دوسری جگہ، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی. اس کے بعد تفصیلی سوال جو ہے 2 ہی کرنے ہیں. پہلے بھی 2 ہی کرنے تھے، پچھلے ماڈل پیپر میں 2 ہی کرنے تھے، لیکن اب ایسے کیا ہے کہ سوال نمبر 3 جو ہے یہاں پہ جو اس کا بنے گا تفصیلی سوال کے جو سوال نمبر 3 ہے، اس میں 3 جو ہے نا پارٹ بنا دیے ہیں اور اس میں سے ایک نوٹ لکھنا ہے. لیکن پچھلے ماڈل پیپر میں تھوڑا سا فرق یہ تھا کہ اس میں یہی سوال تھے، چاروں یہی سوال تھے، 5ویں بن گئے. اس میں واقعہ کربلا اور جابر بن حیان، اور اب جو ہے نا یہ 62 نبوی یہ بھی اس میں شامل کر دی گئی، ان کے اس میں بھی یہ سوال بھی شامل کر دیا گیا ہے. ان تینوں میں سے ایک کرنا تھا اور علم کے بارے میں اور عقیدہ توحید کے بارے میں ایک لکھنا تھا. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. عقیدہ توحید کی وضاحت کیجیے، عقیدہ رسالت کے بارے میں، علم کے بارے میں بہت امپورٹنٹ کوشچن ہیں. بعثت نبوی کے بارے میں 2 لکھنے ہیں، اس چیز کو یاد کر لیجیے گا، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے. عقیدہ توحید کے بارے میں، اب عقیدہ توحید کے بارے میں پیپر میں اگر آتا بھی ہے تو ہم اس کو کیسے لکھیں گے. بہت سے اس میں ایک بات یہ پوچھنے کہ عقیدہ توحید کے اثرات بھی تحریر کریں، فائدے کیا ہوتا ہے، عقیدہ توحید کے کیا فائدے ہیں اس کے بارے میں بیان کرنا ہے. عقیدہ توحید تفصیلی سوالات ہیں. یہ ہے عقیدہ توحید. سب سے پہلے جو ہے اس میں جو لکھنا ہوگا یہ ایمانیات میں سے ہی ہے، ایمانیات. تفصیلی سوال، پہلا سوال یہی ہے. آپ نے سب سے پہلے اس میں عقیدہ توحید میں عقیدہ کی لغوی معنی بتانی ہے. عقیدہ کی لغوی معنی ہیں گرہ لگانا یا باندھنا. پھر عقیدہ کی اصطلاحی معنی، شریعت کی اصطلاح میں انسان کے پختہ اور اٹل نظریات کو عقائد کہتے ہیں. پھر توحید کی لغوی معنی کیا ہیں، توحید کی اصطلاحی معنی کیا ہیں. بہتر ہے کہ ایسے ہیڈنگز دے کر لکھیں. پھر عقیدہ توحید کی وضاحت کہ اس کی اقسام کتنی ہیں، 3 قسمیں ہیں. تینوں قسموں کو لکھنے کے بعد تھوڑا سا اس کے بارے میں لکھنا ہے. پھر توحید اور شرک میں کیا فرق ہے، بہت اچھے انداز میں توحید اور شرک میں کیا فرق ہے. اب عقیدہ توحید قرآن کی روشنی میں، عقیدہ توحید احادیث کی روشنی میں یہ لکھیں گے، 3 قرآنی آیات اور 3. اس کے بعد اب وہ پوچھ رہے ہیں کہ اثرات کیا ہیں، فائدے کیا ہوتا ہے جی. فائدے جو ہے نا اس میں وہ یہی ہے فائدہ کہ انسان جب عقیدہ توحید پر عمل کرتا ہے تو وہ ان تمام چیزوں کو مان رہا ہوتا ہے، جو توحید کے تقاضے ہیں ان تمام چیزوں کو مان رہا ہوتا ہے. عقیدہ توحید کے کچھ اہم اور بنیادی تقاضے جن پر یقین رکھنا ضروری ہے.
اس میں آپ نے اثرات کے بارے میں لکھنا ہے. ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے، فائدے لکھنے ہیں اس میں. ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور اللہ کی انسان عبادت کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا ہے. اور انسان کے اندر جو ہے یہ جذبات اور احساسات پیدا ہوتے ہیں، وہ اللہ کی جو حمد و ثنا شکر بیان کرتا ہے، امید اللہ پر امید باندھتا ہے، توکل اللہ پر کرتا ہے، خوف اور تقوی، خوف اللہ ہی سے ہے، تقوی پرہیزگاری اختیار کر رہا ہوتا ہے، اور حقیقی محبت اور عقیدت اللہ سے کر رہا ہوتا ہے. ہر چیز کے اندر خشوع خضوع، اللہ کے لیے کام، اخلاص نصیب ہو رہی ہوتی ہے اس کو، اور اللہ کے احکامات کو بھی مان رہا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جو حقیقی شارع ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو قانون وغیرہ ہیں ان سب کا احترام کرتا ہے. جو عقیدت توحید پر ایمان لے کے آتا ہے، تو ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات بتائے ہیں اور امر نواہی، اور جن چیزوں سے ہم نے رکنا ہے، ان سب کے بارے میں اس پر وہ عمل کر رہا ہوتا ہے، نیک کام کر رہا ہوتا ہے اور برائیوں سے بچ رہا ہوتا ہے، اور ان تمام اللہ کی جتنی بھی صفاتی ہیں ان پر ایمان لاتا ہے. یہ تمام باتیں لکھیں گے. اب ایک ہے بعثت نبوی. بعثت نبوی اس کے بارے میں بھی جو ہے آتا رہتا ہے، آ سکتا ہے. تو بعثت نبوی جو ہے اس کے بارے میں جو ہے تفصیلی سوال. اب اس میں ہیڈنگس کون کون سی بنیں گی بعثت نبوی میں؟ یہ پیج نمبر ہمارے پاس 82 ہے نوٹس میں. اس کو ہم دیکھتے ہیں. بعثت نبوی میں ہم کیا لکھیں گے؟ یہ آ چکا ہے بعثت نبوی. یہ تیسرا چیپٹر جو ہے وہ ہے سیرت کے بارے میں، سیرت طیبہ. اس میں بعثت نبوی پر مضمون لکھیں. بعثت سے مراد جبرائیل علیہ السلام کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن کی پہلی نازل ہونے والی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم. یہ جو آیات ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی مبعوث ہوئے، نبی بنائے گئے، اور جبرائیل علیہ السلام وہی لاتے ہیں. تحقیق کے مطابق یہ جو نا 21 تاریخ کو دوشنبہ کی رات میں پیش آیا، اور سن 610 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی. جتنے بھی آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی ہیں نبی اور رسول اس جہاں فانی میں مبعوث ہوئے، ان سب کی بعثت کا مقصد سب کا ایک ہی تھا، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت رہا. اور اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کی سنہری کڑی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کیا. اور آپ کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ جیسے دیگر انبیاء علیہ السلام کی طرح دعوت توحید ہی رہا. اور دوسرا کیا ہے؟ انسانوں کی عبادت اور غلامی سے نجات دلا کر اللہ وحدہ قہار کی وحدانیت اور کبریائی سے آشنا کر کے ان کے جبینوں کو خالق و مالک حقیقی سمجھنا. ایسے ہی اگلا سوال جو ہے واقعہ کربلا کا ہے، وہ بھی بہت ہی آسان ہے، اس کو بھی جو ہے دیکھا جا سکتا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے چیپٹر میں، اور ایک جابر بن حیان. اس کے بعد اب آپ کو جو ہے یاد کون کون سے کرنے ہیں. یہ جو ہے کچھ تو اس میں ایم سی کیوز آپ کو یاد کرنے ہیں. قرآن مجید کے حقوق کیا ہیں، مکی اور مدنی صورتیں کسے کہتے ہیں، ایمان کا مفہوم کیا ہے، ختم نبوت کیا ہے، جہاد اس کے بارے میں، غزوہ بدر کے بارے میں، علم کے بارے میں، اور نبی یا رسول کے بارے میں. کوشش کریں یہ تمام چیزیں یاد کریں. یہ گیسٹ پیپر سا ہے. اور تفصیلی سوال میں قرآن مجید کے فضائل، حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے، اس کے بارے میں، عقیدہ توحید کے بارے میں، عقیدہ رسالت کے بارے میں، عبادت کے بارے میں، جہاد کے بارے میں، ہجرت مدینہ کے بارے میں، اور علم کے بارے میں. امید کرتے ہیں آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. سبسکرائب لازمی کر لیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور انشاءاللہ بہت سی چیزیں جو ہے ڈسکرپشن میں اگر آپ جو ہے کمنٹس کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس کا جواب دیتے رہیں گے. اللہ حافظ. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر فاحسن الجزاء.